اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جاتی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 17 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے کفر کو بیان کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو الوہیت کا درجہ دے رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ تمام چیزیں اس کی محکوم ہیں اور اسی کی قدرت میں ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر اس کی حکومت اور ملکیت ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اسے کسی ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ کوئی نہیں جو اس کی مرضی کے خلاف لب کشائی کی جرأت کر سکے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور روئے زمین کی تمام مخلوقات کو نیست و نابود کر دینا چاہے تو بھی کسی کی مجال نہیں جو اس کے آڑے آئے یا اسے روک سکے۔ تمام مخلوقات و موجودات کا موجد و خالق اللہ ہی ہے۔ سب کا مالک، سب کا حکمراں وہی ہے۔ وہ جو چاہے کر گزرے، کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں، اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ اس کی سلطنت و مملکت بہت وسیع ہے، اس کی عظمت و عزت بہت بلند ہے۔ وہ عادل و غالب ہے، جسے جس طرح چاہے بناتا ہے اور بگاڑتا ہے۔ اس کی طاقت و قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہو یا دیگر پیغمبر، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی خدائی درجہ دینا یا ان میں سے کسی کو خدا کی اولاد قرار دینا صریح کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنا عقیدہ درست و صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔